الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو آج جمعۃ المبارک بھی ہے، اس کے علاوہ بھی حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک پڑھنے ایک بار پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے 80 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے تذکرہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. ان 4 بادشاہوں میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے. مومن بادشاہ میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور کافر بادشاہوں میں سے بخت نصر اور نمرود بن کنعان ہیں. ان کے علاوہ پوری دنیا پر حکومت کسی نے نہیں کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے زمانے میں ہوئی. نمرود بن کنعان بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا. بابل میں اس کا دارالخلافت تھا، اور اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ ولد الزنا تھا، حرام کی اولاد سے تھا، اور اس نے اپنی سلطنت کے اندر اپنی حکومت میں اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور لوگوں سے زبردستی اپنی عبادت کرواتا. جو اس کے قریب تھے وہ آ کے اس کی عبادت کرتے، اور جو دور دراز کے علاقے تھے وہاں اس نے اپنا بت بنوا کے ان لوگوں کے پاس بھیجے ہوئے تھے جو اس کی عبادت کیا کرتے، اس کی پوجا کرتے. ایک دن کاہنوں اور نجومیوں نے اسے بتایا کہ اس سال تیرے شہر میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا
جو اہل زمین کے دین کو بدل دے گا، اور اس بچے کی وجہ سے تیری سلطنت ختم ہو جائے گی اور تیرا ملک تیرے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ جب نمرود نے یہ سنا کاہنوں سے، اور پھر اس نے خواب بھی دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ ایک مینڈا اس کے پاس آیا، اس کے تخت کو اپنے سینگوں سے توڑ پھوڑ دیا۔ اس نے صبح پھر جب یہ خواب دیکھا تو جو تعبیر بتانے والے تھے، نجومی تھے، ان کو بتایا، ان کو یہ چیزیں بتائی کہ رات میں اس طرح کا خواب دیکھا ہے کہ مینڈا آیا، مینڈا سینگوں والا، اس نے میرے تخت کو الٹ دیا ہے، تو اس کی تعبیر مجھے بتاؤ۔ تو نجومی نے بتایا کہ اس سال تیری سلطنت کے اندر ایک ایسا فرزند، ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت، تیری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا، کہ تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے یہ اعلان جاری کر دیا کہ اس سال جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اور مرد عورتوں سے جدا رہے۔ ہر 10 عورتوں پر ایک مرد کو اس نے مقرر کر دیا، ہر 10 عورتوں پر ایک مرد کو مقرر کر دیا جو اس کی نگرانی کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے یا ان کے ہاں جو ہے کون سی حاملہ ہے۔ تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا تو نمرود بن کنعان کے حکم سے اس بچے کو قتل کر دیا جاتا۔ چنانچہ اس نے ہزاروں بچے قتل کروائے، ہزاروں بچے۔ مگر جو اللہ کی تقدیر میں ہوتا ہے، جو تقدیرات الہیہ ہیں، ان کو کون ٹال سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آئے، انہوں نے اپنی زوجہ کو طہر کی حالت میں پایا، یعنی وہ پاک تھی آپ کی والدہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد عمل زوجیت کیا، یعنی اپنی بیوی سے ہم بستری کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے صلب اطہر سے اپنی ماں کے بطن اطہر میں تشریف لائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں تشریف لائے تو نجومی نے حساب کتاب لگا کر نمرود کو بتایا کہ جس بچے نے تیری سلطنت کو ختم کرنا ہے، جس بچے کی وجہ سے تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی، جس بچے کی وجہ سے تیری سلطنت کا زوال ہوگا، وہ بچہ ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ تو جب نمرود نے یہ سنا تو اس سے بہت پریشان ہوا اور اس نے کئی عورتوں کے بچوں کو اس نے قتل کروا دیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے حمل کا کسی کو پتہ نہ چلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو آپ کی والدہ شہر سے باہر ایک پہاڑ کی غار میں چلی گئی اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ اپنے شہر سے دور ایک پہاڑ کی غار میں تشریف لے گئیں، اس غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہاں پہ ولادت ہوئی۔ پھر غار کا منہ بند کر کے آپ کی والدہ واپس گھر آ گئی۔ کہتے ہیں وقتاً فوقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس پہاڑ کی غار میں آپ کو ملنے جاتی، دیکھنے جاتی، دودھ پلانے جاتی۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کافی دنوں بعد غار میں گئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ بیٹے نے انگوٹھا جو ہے وہ چوس رہا ہے، اور خوش ہوئی اور یہ سمجھی کہ جب میرا بیٹا انگوٹھا جو ہے وہ چوس رہا ہے
تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق مل رہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا انگوٹھا ان کے منہ میں ڈالا اور آپ علیہ السلام اسے چوستے تو اس سے دودھ نکلتا، اپنے انگوٹھے کو چوستے تو اس سے دودھ نکلتا، اور آپ کی شہادت کی انگلی سے جب آپ کے منہ میں ڈالتے تو اس سے شہد نکلتا تھا۔ یعنی انگوٹھا منہ میں ڈالتے تو اس سے دودھ نکلتا، شہادت کی انگلی منہ میں ڈالتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ میں شہد آتی تھی۔ اس طرح آپ نے پرورش پائی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ آپ کو ایک انگلی سے پانی ملتا اور ایک انگلی سے دودھ ملتا، ایک انگلی سے کھجوریں اور گھی ملتا تھا۔ یہ جو پانچوں انگلیاں جب منہ میں ڈالتے تو مختلف قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق ملتا، ان کو کھانا ملتا، اور آپ اتنے جلدی سے بڑھ رہے تھے جس طرح ایک بچہ ایک مہینے کے اندر بڑھتا ہے، آپ دنوں میں مہینوں جتنا آپ بڑھ رہے تھے، سالوں میں آپ کئی سال کے آپ لگ رہے تھے۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، یہ مختلف روایت ملتی ہے کہ آپ اس غار کے اندر کتنا عرصہ رہے۔ ایک قول کے مطابق آپ 15 مہینے جو ہیں آپ اس غار میں تشریف فرما ہوئے، اور بعض کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار میں تشریف فرما ہوئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 17 سال تک آپ اس غار میں تشریف فرما ہوئے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں آپ کی ولادت ہوئی، وہاں پہ لوگ نمرود کی بھی عبادت کرتے، چاند ستاروں کو بھی پوجتے تھے، ان کو بھی خدا مانا ہوا تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ اس غار سے باہر تشریف لائے، چاہے وہ 7 سال کی عمر میں یا 17 سال کی عمر میں یا 15 مہینوں کے بعد جب آپ اس غار سے باہر تشریف لائے، تو آ کر آپ نے سب سے پہلا کلام اور سب سے پہلے آپ نے کیا گفتگو فرمائی؟ قرآن مجید کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ جب آپ غار سے باہر تشریف لائے تو آپ کیا کہتے ہیں اپنی قوم سے؟ کہتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ آپ جب اس غار سے باہر تشریف لائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جب ان پر رات کا اندھیرا آیا تو ایک تارا دیکھا، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا ڈوبنے والے مجھے خوش نہیں آتے، کیونکہ جب آپ غار سے باہر آئے تو آپ کی جو قوم تھی وہ اس نمرود کی بھی عبادت کرتی اور چاند سورج کی بھی عبادت کرتے تھے، ان کو بھی خدا مانتے تھے۔ تو کہتے جب آپ رات کو تشریف لائے اور رات کو دیکھا کہ آسمان پہ تارا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو آپ اپنی قوم سے گویا یہ خطاب کر رہے ہیں کہ اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ تھوڑی دیر کے بعد اس طرح تارا ہوتا ہے، چاند ہوتا ہے، وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو جب اندھیرا چھا گیا تو پھر آپ کہنے لگے فلما افل قال لا احب الآفلین، فرمایا ڈوبنے والے جو ہے مجھے پسند نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین۔ یعنی پہلے آپ نے تارا دیکھا تھا، پھر اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں؟ قرآن مجید میں فرمایا فلما رأى القمر بازغا، پھر آپ نے چاند کو دیکھا جو اس تارے سے بھی زیادہ چمک رہا تھا۔ چاند جو ہے وہ تارے سے زیادہ چمکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اسے میرے رب ٹھہراتے ہو؟ فرمایا پھر وہ ڈوب گیا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ قال لئن لم يهدني ربی،
لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، فرمایا کہ اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا۔ فرمایا جس طرح میری قوم گمراہ ہے، اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا تو میں بھی ان گمراہوں میں ہوتا، کہ جس طرح میری قوم جو ہے تاروں کی پوجا کرتی ہے، چاند کی عبادت کرتی ہے، ان کو خدا مانتے ہیں، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں بھی ان گمراہوں میں ہوتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، پھر دن ہوا، دن میں سورج نکلا تو سورج کی روشنی تو چاند سے بھی زیادہ ہوتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چاند سورج کو دیکھا جس کی روشنی چاند سے بھی زیادہ ہے، جس کی روشنی تارے سے بھی زیادہ ہے، تو آپ اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں؟ قَالَ هَذَا رَبِّي، کیا یہ میرا رب ہے؟ هَذَا أَكْبَرُ، فرمائیں یہ چاند تاروں سے بھی بڑا ہے، جس کی روشنی ان سے بھی بڑی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، نمرود ہے، تارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان تمام سے بری ہوں۔ بری مما تشرکون، میں ان تمام سے بری ہوں جس سے تم شریک ٹھہراتے ہو، کہ ان چیزوں کو بھی تم خدا کہتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں۔ اور پھر آپ نے کیا اعلان فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آپ نے فرمایا میں اپنا منہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، میں اسی کا ہی ہو کر اسی کی عبادت کرتا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی گویا جب آپ غار سے باہر تشریف لائے تو آپ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہے تھے کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کے علاوہ، میں ان سب چیزوں کو چھوڑ کر میں اس واحد خالق کائنات جل جلالہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ گھر تشریف لائے، کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا جو آزر تھا وہ نہ تو صرف بت پرست تھا بلکہ بت بنا کر وہ بیچتا بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو چچا تھا وہ صرف بتوں کی بات نہیں کرتا تھا بلکہ وہ بت خود بھی بناتا، اور اس کے بنائے ہوئے بت جو ہے بازار کے اندر بڑے قیمتی بکتے تھے، لوگ شوق سے لیتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے چچا نے اپنے ساتھ لیا اور ایک جو ہے بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا کہ اسے میرے ساتھ لے کے چلو اور بازار کے اندر بیچ کے آتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بت کو پکڑا اس طریقے سے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس بت کو اٹھاتے، اب حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور گلے میں رسی ڈال کر آپ اس کو گھسیٹتے ہوئے بازار میں لے گئے، چچا بھی ساتھ تھا، گھسیٹتے ہوئے آپ بازار میں لے کے گئے۔ جب چچا نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ بت بیچنے کے لیے آواز لگاؤ، کہ بازار میں لے گئے ہیں آواز لگاؤ کہ بت لے لو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا آواز لگائی؟ آپ نے فرمایا من یشتری ما یضر ولا ینفعہ، آپ نے اپنے چچا کو بھی اور ساتھ اس بازار میں لوگوں کو بھی ایک تبلیغ دی۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو اسے خریدے ہے، کون ہے جو اس بت کو خریدے جو نہ نفع دینے والا ہے اور نہ نقصان دینے والا ہے۔ یعنی چچا نے تو کہا کہ اس کو بیچو، تو آپ نے اس کلمات سے آپ نے آواز لگائی، فرمایا کون ہے جو اس بت کو خریدنے والا ہے؟
ایسا بت جو نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان دے سکتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اس طریقے سے اس کو گھسیٹتے ہوئے جب بازار میں لے کے جا رہے ہیں تو کوئی بھی آپ سے وہ بت لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام اس بت کو بازار سے نکل کر نہر کے قریب جب پہنچے تو اس نہر کے اندر اس بت کو پکڑ کر اس کے اندر جو ہے وہ ڈالتے ہیں، اور ڈالنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ تم پانی پی لے، ڈبوتے بھی ہے اس بت کو اور ساتھ ساتھ کہتے بھی ہیں کہ تم پانی پی لے۔ لوگ وہاں سے جو گزرتے ہیں وہ دیکھ کر کے یہ بچہ ہے اور اس کو سمجھ نہیں ہے، وہ ہنس کے چلے جاتے، لیکن حقیقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑا سبق دے رہے تھے اور یہ میسج دے رہے تھے کہ جو بت خود پانی نہیں پی سکتا، جس بت کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو سکے اور اپنے آپ کو بچا سکے، تو ایسا بت خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا بت تمہارا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی تم عبادت کرو؟ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہتے ہوئے آپ نے وہ بت گھر واپس لے کر آئے اور کوئی بھی لینے کے لیے اس کو تیار نہ ہوا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو کہتے ہیں آپ بتوں کی جو تذلیل تھی یہ سر عام کرتے تھے جب بازار میں جاتے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو اس کی تبلیغ بھی کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس طرح بتوں کی تذلیل کی، ان کو ذلیل کیا جن کو وہ لوگ خدا سمجھتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو جس کا نام آزر تھا بت پرستی سے روکا اور بہت کوشش کی اپنے چچا کو سمجھانے کے لیے کہ یہ بت جو ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے کس طریقے سے اپنے چچا کو سمجھایا؟ قرآن مجید کے اندر خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کیسے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ آپ نے اپنے چچا کو کیا کہا کہ کیا تم اس بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ اور میں تمہیں بھی دیکھتا ہوں اور تمہاری قوم کو بھی دیکھتا ہوں کہ یہ بتوں کی عبادت کر رہی ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ یہ اپنے چچا کو تبلیغ کر رہے ہیں، اپنے چچا کو سمجھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ بتوں کی عبادت کرتے ہو، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم بھی، تمہاری قوم بھی کھلی گمراہی میں، اور بت بھی کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا یا ابت لم تعبد، اے چچا کیا تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو ما لا یسمع ولا یبصر، نہ تو وہ کچھ سن سکتی ہے اور نہ وہ کچھ دیکھ سکتی ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی تیرے کچھ کام کے ہیں۔ آپ اپنے چچا کو کہتے ہیں کہ آپ کیسے لوگ ہیں کہ تم بھی، تمہاری پوری قوم بھی ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تو وہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہیں کسی چیز سے پرواہ کر سکتے ہیں، تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا سمجھانے کے بعد پھر آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یا ابتی، یہ اپنے چچا کو سمجھا رہے ہیں، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ فرمایا کہ اے میرے چچا، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا، تو میرے پیچھے چلا آ، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ یعنی آپ نے اپنے چچا کو بتایا کہ اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے کہ اگر آپ میرے پیچھے چلو گے تو میں تمہیں سیدھی راہ کی طرف لے کے جاؤں گا۔ اور آپ نے اپنے چچا سے کیا کہا
یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ اے میرے چچا شیطان کا بندہ نہ بن، لا تعبد الشیطان، فرمایا شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان جو ہے وہ رحمان کا بھی نافرمان ہے۔ یعنی آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ بتوں کی عبادت کر کے ایسے ہے گویا تم شیطان کے بندے مان رہے ہو، تو اس لیے شیطان کے بندے نہ بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تو اپنے رحمان کا بھی نافرمان ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا آگے ارشاد فرمایا یا ابت انی اخاف، اے میرے چچا بے شک میں ڈرتا ہوں کس چیز سے، ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے چچا میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے تو شیطان کا رفیق ہو جائے۔ یعنی آپ نے اپنے چچا سے تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا اے میرے چچا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اللہ کا عذاب آئے اور تم شیطان کے ساتھی ہو، میں اس چیز سے ڈرتا ہوں، لہذا تم میرے پیچھے آ جاؤ، میں تمہیں سیدھی راہ کی طرف لے کے جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے چچا کو اتنی نصیحتیں کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ آپ کی باتوں کو سمجھتا، وہ کہتے ہیں غصے میں آیا، اور غصے میں آ کر وہ کیا کہتا ہے جس کو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ کا چچا کہتا ہے قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیشا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہتا ہے بولا کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے اے ابراہیم، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کروں گا اور مجھ سے زمانہ دراز تک بے علاقہ ہو جائے گا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے چچے کو نصیحتیں کی تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھتا، تو سمجھنے کے علاوہ اس نے کہا کہ اے ابراہیم تو میرے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، لہٰذا میں تجھے پتھر ماروں گا، اتنے پتھر ماروں گا کہ تو زمانہ دراز تک یعنی کئی سال تک تو اپنے علاقے میں نہیں آئے گا، اس طریقے سے پتھر مار مار کے تجھے اس علاقے سے نکال دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو بھی تبلیغ کی۔ چچا کو تبلیغ کرنے کے بعد جب دیکھا کہ چچا نہیں مان رہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو پھر دعوت تبلیغ دی، اپنی قوم کو پھر تبلیغ دی۔ کیسے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو بھی تبلیغ کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر اپنی قوم کو بھی تبلیغ کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان ان پڑھ پر پڑھو، جو ان پڑھ ہیں، جو بے خبر ہیں، اے ابراہیم کیا پڑھو؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم ان بتوں کو پوجتے ہو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے بھی کہا اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کیا تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، ایسے بت جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ ہی تمہیں کسی چیز سے نفع دیتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا تو قوم نے کیا کہا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، بولے ہم بتوں کو پوجتے ہیں پھر ان کے سامنے آسن مارتے رہتے ہیں، یعنی ہم اپنے بتوں کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہمیں بڑا کچھ دیتے ہیں،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا قال هل يسمعونكم اذ تدعون، آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، وہ تمہاری سنتے ہیں جو تم پکارتے ہو، جو تم ان کو پکارتے ہو، کیا وہ تمہاری سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تم پکارو تو کیا تمہیں وہ کچھ بھلا یا برا تمہیں کرتے ہیں؟ یعنی تم اچھائی مانگو تو کیا وہ تمہیں اچھائی دیتے ہیں؟ کیا تم کسی کے لیے برائی مانگو تو کیا یہ وہ تمہیں برائی دیتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم، اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ جب ان کی طرف سے کہتے ہیں کوئی جواب نہ ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کہنے لگی قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بولے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ یعنی جب آپ اپنی قوم سے فرمایا کہ اس چیز سے رک جاؤ، تو جب ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا تو کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے پایا تو اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے باپ دادا بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کو خدا مانتے تھے، ان کو اپنا معبود مانتے تھے، تو اس لیے ہم بھی ان کو معبود مانتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے اس جواب پر جو آپ نے ارشاد فرمایا، اس واقعے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال افرأیتم ما کنتم تعملون، آپ نے فرمایا کیا تم دیکھتے ہو جنہیں تم پوج رہے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، آپ نے فرمایا بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں مگر پروردگار عالم۔ یعنی آپ نے فرمایا تم بھی، تمہارے باپ دادا بھی، یہ سارے دشمن ہیں۔ کس کے؟ اللہ کے دشمن ہیں، جب وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، تو تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی اس خالق کے دشمن ہو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، فرمایا وہ میرا رب جس نے مجھے پیدا فرمایا وہ مجھے راہ دے گا، یعنی اسی کی راہ دکھاتا ہے۔ اور فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، فرمایا وہی میرا رب جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے۔ اور میرا رب کیسا ہے؟ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ میرا رب ہے جو مجھے مارتا بھی ہے پھر زندہ بھی کرتا ہے۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا بھی دیتا ہے، مجھے وہ کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، وہ مارتا بھی ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہی میرا رب ہے